بڑے عرصے بعد یاد آئی حدیث پاک. قارون، قرآن میں 2 رکوع قارون کے بارے میں، ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہ. قارون دنیا کا اسپیشل کیس ہے جس نے ایک نبی پہ سب سے بڑے گندے گناہ کی تہمت لگا دی. موسیٰ علیہ السلام نے زکوٰۃ مانگی، ان کی زکوٰۃ تھی 10%، ہماری 2.5%، اور تھی بے حساب. انہوں نے کہا اتنی زکوٰۃ کون دے؟ اس نے ایک عورت کو پیسے دیے کہ تو نا موسیٰ علیہ السلام پہ الزام لگا دے، انہوں نے میرے ساتھ غلط کام کیا. مجمع موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے تو وہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا جو آدمی کسی عورت کے ساتھ برا کرے اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کو پتھر مار کے ختم کیا اگر وہ شادی شدہ. تو انہوں نے کہا یہ عورت کچھ کہتی ہے. تو اس نے عورت کو کھڑا کیا، پیسے بہت دیے ہوئے تھے. میں کہا کیا کہتی ہے وہ بیوی؟ اس کی نظر پڑی نور نبوت پر، کہا میں کچھ نہیں کہتی، اس نے مجھے پیسے دیے تھے کہ میں آپ کو الزام لگاتا. یہ کیس دنیا میں ایک دفعہ ہوتی، کسی نبی پر ایسے کوئی پیسے دے کر تہمت لگا. تو موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گرے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا زمین کو جو کہے گا کرے. تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں کھڑے ہوئے اور زمین جگہ پکڑے. وہ جو ایک دم زمین نے اس کو کھینچا اور وہ یہاں تک اندر گیا تو اسے پتا چلا گیا کہ میرا کام ہو گیا. وہ کہے معاف کرو، وہ کہے اور پکڑو، سارا زمین میں غائب ہو گیا. اب اللہ کی سن، موسیٰ بڑا مضبوط ہے تیرا دل، اتنی اس نے تیری منتیں کی، نرم نہ ہوا. میری عزت کی قسم اگر قارون مجھے ایک دفعہ پکارتا میں اسے اٹھا کر نکال دیتا. لو استغاث بنا، جو قارون کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. ہم تو اس کے محبوب کی امت بیٹھے ہوئے ہیں. موسیٰ مجھے میرے عزت و جلال کی قسم مجھے ایک دفعہ اگر پکارتا نا کہ یا اللہ معاف کر دے، میں اسے باہر نکال دیتا. یہ میرے اللہ کی رحمت ہے. بادشاہ گرمی کا موسم تھا تو عارف رومی کہتے ہیں وہ سخت گرمی لگی تو ایک باغ میں گھس گیا. پانی پیا تو مالی سے کہنے لگا، باغ کا مالی اللہ کا نیک بندہ تھا، اس سے کہنے لگا کوئی کھلاؤ یار. اس نے پہلے پانی پلایا، پھر ایک انار توڑ کے بڑا خوبصورت بادشاہ کو پیش کیا. بادشاہ نے کھایا تو بڑا میٹھا پھل تھا. تو اندر ہی خیال آ گیا کہ یہ تو میرے علاقے میں ہے باغ، قبضہ نہ کر لوں، اس پر قابض نہ ہو جاؤں. یہ کہتے ہی اس نے جب دوبارہ مطالبہ کیا نا، اندر بات ہے، کہنے لگا ایک اور لانا انار. وہ توڑ کے لایا. درویش آدمی تو جب دیا اس کو تو کڑوا نکلا. تو بادشاہ کہنے لگا یہ تو بڑا کڑوا ہے، ذائقہ کیسے بدل گیا؟ وہ رب کا بندہ تھا، کہنے لگا تیری نیت بدل گئی تو پھل کا ذائقہ بدل گیا. اگر تیری نیت ٹھیک رہتی تو اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی ٹھیک رکھتے تھے. معراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے، اس لیے کہ معراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصیٰ کے گرد گھومتا ہے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. حضور نے معراج کی رات مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھائی اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ. راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصیٰ تیرا. ایک بار حضور گئے تھے مکے سے مسجد اقصیٰ، اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا نا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصیٰ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصیٰ کی کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے ہیں، پلر کتنے ہیں. جب انہوں نے سوال جواب کیے تو حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصیٰ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا. میں دیکھتا جاتا تھا، بتاتا جاتا تھا، کہہ لوں بات کر لوں. ایک دفعہ حضور مکے سے مسجد اقصیٰ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصیٰ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکے گئی، حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی. اور میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہاں رحمت کے پھول کھلتے ہیں. مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے 17 مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے. مسلمانوں پتہ ہی کوئی نہیں، ہماری خبریں ہی اور ہیں.